ایک سوال مسمرزم کے حوالے سے آیا تھا، تو اس کا جواب ہم ملفوظات اعلیٰ حضرت سے دیں گے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ مسمرزم کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اور یہ آپ کے ملفوظات میں ہے، اصل اس کی تصحیح تصور ہے، روح کی قوتوں کو ظاہر کرنا۔ روح کی بہت قوتیں ہیں۔ سبع سنابل شریف میں ہے کہ 3 صاحب جا رہے تھے، دور سے ایک جنگل میں دیکھا کہ بہت آدمیوں کا مجمع ہے۔ ایک راجہ گدی پر بیٹھا ہے، حواری حاضر ہیں، ایک فاحشہ ناچ رہی ہے، شمع روشن ہے۔ یہ صاحب تیر اندازی میں بڑے مشاق تھے، آپس میں کہنے لگے کہ اس مجلس میں فسق و فجور کو درہم برہم کرنا چاہیے، کیا تدبیر کی جائے؟ ایک نے کہا کہ راجہ کو قتل کر دو، کہ سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اس ناچنے والی عورت کو قتل کرو۔ تیسرے صاحب نے کہا کہ اسے بھی قتل نہ کرو کہ وہ خود نہیں آئی، راجہ کے حکم سے آئی ہے۔ اپنی غرض تو مجلس کا درہم برہم کرنا ہے، اس شمع کو گل کرو۔ یہ رائے پسند ہوئی، انہوں نے طاق کر شمع کی لو پر تیر مارا، شمع گل ہوئی۔ اب نہ وہ راجہ رہا، نہ فاحشہ، نہ مجمع، نہایت تعجب ہوا۔ بقیہ رات وہیں گزاری۔ جب صبح ہوئی دیکھا تو ایک الو مرا پڑا ہے اور اس کی چونچ میں وہی تیر لگا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب کام اس الو کی روح کر رہی تھی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا، نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا۔ جب ایک شخص اس کے نیچے آتا اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو 2 کے لائق ہو جاتا۔ غرض 1 لاکھ تک آدمی اس کے سایہ میں رہ سکتے۔ آگے فرمایا، اسی کا ایک حوض تھا، صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آیا، یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں خلط ہو جاتی۔ اب جس کو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا، جو شے جس نے ڈالی ہوتی وہی اس کے جام میں آ جاتی۔ یہ کافر اور بھی کیسے بڑے کافر کا استدراج تھا۔ اسی واسطے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کشف و کرامت نہ دیکھ، استقامت دیکھ کہ شریعت کے ساتھ کیسا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، حضرت خواجہ شیخ بہاول الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام ہیں۔ آپ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت تمام اولیاء سے کرامت ظاہر ہوتی ہیں، حضور سے بھی کوئی کرامت دیکھیں۔ فرمایا، اس سے بڑی اور کیا کرامت ہے کہ اتنا بھاری بوجھ گناہوں کا سر پر ہے اور زمین میں دھس نہیں جاتا۔